الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ الکریم والفرقان العظیم ان الدین عند اللہ الاسلام وقال تعالی فی موضع آخر یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد فی اول کلامنا واوسط کلامنا وآخر کلامنا میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ کی اس مسجد میں اس عاجز کی دوسری دفعہ حاضری ہوئی ہے۔ 7-8 مہینے پہلے بھی بندہ یہاں آیا تھا، آپ کی محبتوں نے دوبارہ مجھے آنے پر مجبور کر دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح طرح سے بات کہنے کی، سمجھنے کی، ہم سب کو عمل کرتے ہوئے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ عمل کی نیت سے بات سنیں گے انشاءاللہ تو فائدہ ہوگا۔ اگر بولنے والا عمل کی نیت سے نہ بولے تو اس کا بولا ہوا ہر لفظ اور ہر جملہ اس کے لیے وبال ہے، اور سننے والے اگر عمل کی نیت سے نہ سنیں تو ان کا سننا کسی فائدے کا، کوئی فائدے کا نہیں، بے مقصد ہے۔ اس زمانے میں باتیں بہت ہو رہی ہیں اور باتوں کا ایک سیلاب آیا ہوا ہے۔ جس طریقے سے بخار ناپنے کا ٹیمپریچر میٹر ہوتا ہے، تھرمامیٹر ہوتا ہے، اللہ کرے کوئی ایسا آلہ وجود میں آئے جس سے یہ سمجھ آ جائے کہ کتنی باتیں ہو رہی ہیں۔ کامیابی تو کام سے ہوگی نہ کہ حسن کلام سے ہوگی۔ خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کامیابی کام سے ہوگی۔ کامیابی کا جو معیار اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے وہ عمل پر رکھا ہے، نہ کہ حسن کلام سے ہوگی، ذکر کے التزام سے ہوگی، فکر کے اہتمام سے ہوگی۔ بندہ جب تک عمل نہیں کرے گا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ اسی لیے عمل کی نیت سے سنیں، اس کے بعد عمل کریں۔ سینکڑوں بیانات ہوئے اور ہوتے رہتے ہیں، ہوں گے۔ لوگ کہتے ہیں، بیانات کی تعریف کرتے ہیں علماء کی، حضرت ماشاء اللہ کیا بیان فرمایا، مزہ آ گیا، دل خوش ہو گیا، واہ واہ۔ یہ فضول کی باتیں ہیں۔ ان باتوں کی علماء کو، ان تعریفوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ضرورت یہ ہے کہ عوام آ کر یہ کہے کہ حضرت آپ نے پچھلے جمعہ جو بیان کیا تھا ہم نے اس ہفتے اس پر عمل کرنے کی پوری کوشش کی۔ ایسا نہیں ہوتا۔ تو اس امت کا جو بیڑا غرق ہوا ہے وہ اس کی بدعملی کی وجہ سے اور بے عملی کی وجہ سے ہوا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کامیابی کا معیار عمل پر اور عمل صالح پر رکھا ہے۔
لوگ کہتے ہیں کہ نصیحت کریں، نصیحت کرنے والا نصیحت کر دیتا ہے، اور نصیحت کرنا بھی چاہیے۔ صحابہ بھی حضور سے کہتے تھے کہ نصیحت کیجیے۔ نصیحت کرنے والے پر یہ بات لازم ہے کہ جب کوئی کہے کہ نصیحت کرو تو نصیحت کر دے۔ خیر کی بات بتانے میں انسان کو بخیل اور کنجوس نہیں ہونا چاہیے، لیکن سننے والے پر اس سے زیادہ یہ بات واجب اور لازم ہے کہ اس نصیحت پر عمل کرے۔ نصیحت کو حسن عمل درکار ہے ناصح، نصیحت کو حسن عمل درکار ہے ناصح، یہ بہتر ہے کہ لفظوں کی بجائے زندگی بولے۔ انسان کا کیریکٹر بتائے کہ عمل کر رہا ہے۔ ہم بے عملی کا شکار ہیں، بد عملی کا شکار ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پناہ مانگی ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل، اے اللہ میں سستی سے اور عاجزی سے اور بے بسی سے تیری پناہ چاہتا ہوں، کہ سستی آتی ہے تو انسان پھر عمل نہیں کرتا، فجر میں سستی کرے گا، نمازوں میں سستی کرے گا، اعمال میں سستی کرے گا۔ سستی کا علاج صرف اور صرف ایک ہے، چستی۔ جب بھی انسان کو یہ خیال آئے کہ یہ عمل ابھی نہیں بعد میں کر لوں گا، فوراً نفس کا مقابلہ کر کے انسان اس کے خلاف کام کرے، اس کام کو ابھی کرنا ہے۔ تو یہ تو ہو گئی تمہیدی بات۔ اب آتا ہوں اپنی بات کی طرف۔ تو مجھے امید ہے ماشاءاللہ آپ سب سمجھدار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، انشاءاللہ عمل ضرور کریں گے۔ اسلام ایک کمپلیٹ مذہب ہے اور کمپلیٹ لائف سٹائل ہے، مکمل ضابطۂ حیات اور مکمل نظام زندگی ہے۔ ہم نے اسلام کو صرف اور صرف عبادات تک محدود کیا ہے۔ ہمارا اسلام مسلمان نظر آنے کی حد تک ہوتا ہے، ہماری عورتیں برقع پہن لیں، ہمارے مرد ٹوپی اور داڑھی رکھ لیں، کرتے پجامے میں آ جائیں، یہی اسلام ہے، یا نمازوں کی پابندی کر لیں۔ اسلام ایک مکمل نظام زندگی کا نام ہے، ایک مکمل ضابطے کا نام ہے۔ اس کی جو بنیاد ہے اور اس کی جو عمارت ہے، اس کی جو بلڈنگ ہے، ایمان لانے کے بعد، ایمانیات کو پختہ کرنے کے بعد اور عقیدے کو سیکھنے کے بعد، اللہ رسول پر ایمان لانے کے بعد، اور جو دین کی ضروری باتیں ہیں ان کو سیکھنے، سمجھنے، عمل کرنے کے بعد بندے پر چند چیزیں ضروری ہو جاتی ہیں۔ جب ایمان لے آیا اور ایمان کے تقاضوں پر عمل کرنے لگا، مکمل اور کامل ایمان والا بندہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک ایمان کے تمام شعبوں پر عمل کرنا نہ شروع کر دے اور اسلام کے تمام ارکان پر عمل شروع نہ کر دے۔ ایمانیات کے بعد عبادات کا مرتبہ ہے اور درجہ ہے۔ عبادات کے ساتھ ساتھ معاملات بھی ہیں، معاشرت بھی ہے اور اخلاقیات بھی ہیں۔ ایمان والے بندے یہ سمجھتے ہیں ہم لوگ، اور اس وقت تک بندہ کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک دین کے یہ ان تمام شعبوں پر اور ان تمام باتوں پر عمل کرنا نہ شروع کر دے اور 100% عمل کرنے والا نہ بن جائے۔ قرآن کریم کی جو یہ آیت ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے تم کو اسلام میں داخل ہونا پڑے گا۔
ایمان دل کی کیفیت کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے ایمان والوں سے مطالبہ کیا اسلام کے اندر داخل ہونے کا۔ کیا مطلب؟ اب اپنی منمانی نہیں چلے گی، اپنی منچاہی نہیں چلے گی، اب اپنے نفس کے تقاضوں پر عمل نہیں چلے گا، اب آپ کو مکمل 100% پریکٹیکل مسلم بننا پڑے گا۔ اقوام عالم، برادران وطن، ان کو مسلمانوں سے جو سب سے زیادہ تکلیف ہے وہ یہ کہ مسلمان یہ پریکٹیکل مسلم نہیں ہے۔ ان کی زبانوں پر ایمان چڑھا ہوا ہے، ان کے لباس سے اسلام نظر آتا ہے، لیکن ان کے کریکٹر سے، ہمارے اخلاق سے، ہماری زبانوں سے، ہمارے طرز معاشرت سے، ہماری اخلاقیات سے، ہمارے رہن سہن سے، ہماری گھریلو زندگی سے، ہمارے لین دین سے اسلام کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی تعلق کو بنانے کے لیے اللہ نے اور اللہ کے رسول نے یہ باتیں سکھلائی ہیں کہ اسلام کے جو 5 شعبے ہیں اور 5 ارکان ہیں ان سب پر عمل کرنا پڑے گا۔ دین کو نمازوں تک، روزے تک، زکوٰۃ تک اور عبادات کی حد تک محدود کر کے اس امت نے عبادات کا دین سیکھا اور سیکھنے کی کوشش کی۔ نماز کا موقع آیا، نماز کے مسائل سیکھ لیے، زکوٰۃ کا موقع آیا، رمضان آیا، زکوٰۃ کے مسائل سیکھ لیے، حج پر جانا ہوا، حج کے مسائل سیکھ لیے، لیکن اس امت نے عبادات کے بعد معاشرت کے، معاملات کے اور اخلاقیات کے مسائل کو نہیں سیکھا۔ اور سب سے زیادہ جو غلطی ہو رہی ہے اور جو بنیادی کمی ہمارے یہاں ہے، بھئی عبادات تو ہم مسجدوں میں کرتے ہیں، جی نماز مسجد میں پڑھتے ہیں، روزہ اپنے گھر میں رکھتے ہیں، اس کا تعلق ہماری اپنی ذات سے ہوتا ہے، زکوٰۃ ہم کسی مسلمان کو دیتے ہیں، حج ہم بیت اللہ کی طرف کرنے جاتے ہیں، ان سے اقوام عالم کا کیا لینا دینا، برادران وطن کا کیا لینا دینا؟ یہ جو 3 چیزیں ہیں، خاص طور پہ جہاں پر جس ملک میں میجورٹی میں مسلم رہتے ہیں اور اکثریت میں تکثیری سماج کے، جس سماج کے ہم حصہ ہیں، ایسی سوسائٹی کے اندر اور ایسے سماج کے اندر یہ جو 3 چیزیں ہیں، معاملات، اخلاقیات اور معاشرت، یہ اس کا تعلق تو پوری کی پوری انسانیت کے ساتھ ہے نا۔ پڑوس میں مسلمان بھی ہو سکتا ہے، غیر مسلم بھی ہو سکتا ہے اور ہوتا ہے، لین دین مسلمانوں کے ساتھ بھی کرنا پڑتا ہے، غیروں کے ساتھ بھی کرنا پڑتا ہے۔ اب ہم جس اسلام کو اپنے اوپر نافذ کر رہے ہیں وہ عبادات کا اسلام ہے، نمازوں کا اسلام ہے، وہ معاشرت، معاملات اور اخلاقیات کا کامل اور کمپلیٹ اسلام کی تصویر ہم اقوام عالم کے سامنے اور برادران وطن کے سامنے نہیں پیش کر پا رہے، جس کا نقصان یہ ہو رہا ہے۔ اقوام عالم کی یہ تڑپ ہے، برادران وطن کی یہ تڑپ ہے، اس تکثیری سماج میں رہنے والے اکثریت اور میجورٹی کی یہ تڑپ ہے، ان کے دل کی پکار ہے، ان کے دل کا درد اور ان کے دل کی تمنا ہے کہ ہم بھی یہ جو اسلام کی بات کی جا رہی ہے، جس اسلام کو یہ کہتے ہیں کہ یہ سچا ہے، یہ اچھا ہے، ہمیں بھی تو کچھ پریکٹیکل لوگ ملیں، ہم بھی تو سمجھیں اسلام کی حقانیت کو اور اس کی پرفیکشن کو۔ لیکن افسوس ہے اسلام تیرے چاہنے والے نہ رہے۔ ہم کیوں
وہ پورا اسلام پیش نہیں کر پا رہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینۃ المنورہ کی اس سوسائٹی میں، جس سوسائٹی میں یہود بھی رہتے ہیں، ان کے اپنے بازار لگتے ہیں، مدینۃ السوق اور قینقاع اور دوسرے بازاروں کے نام ملتے ہیں، حضور نے صحابہ کو اور مسلمانوں کو وہاں کی مائنورٹیز کے ساتھ اور ان اقلیتوں کے ساتھ اور وہاں بسنے والے برادران کے ساتھ جو ان کے اپنے مذہب سے تعلق نہیں رکھتے تھے، جو ہنود تھے، یہود تھے، ان کے ساتھ حضور نے رہن سہن کا صحابہ کو کیسا طریقہ سکھایا تھا کہ مدینۃ المنورہ میں رہنے والے سارے کے سارے یا تو انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور وہ اسلام کے دامن سے وابستہ ہو گئے، یا پھر انہوں نے یہ سمجھا کہ اب ہمارا یہاں گزارا نہیں۔ ہماری مصیبت یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو بھی مسلمان نہیں بنا سکے اور اپنے بچوں کو بھی مسلمان نہیں بنا سکے۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ یہ جس طرز معاشرت پر کیوں ہم نے اپنے بچوں کو بتایا ہے کہ بیٹا نماز پڑھنی ہے، ہم نے اپنے بچوں کو بتایا ہے کہ بیٹا جمعہ پڑھنے جانا ہوتا ہے، لیکن ہم نے اپنے بچوں کو نہیں بتایا کہ لکم دینکم ولی دین، کہ بیٹا یہ دو طرز زندگی ہے اور یہ دو کلچرز ہیں اور یہ دو تہذیبیں ہیں اور یہ دو ریلیجنز ہیں اور یہ دو مذاہب ہیں۔ ایک کا تعلق براہ راست ایک خدا کے ساتھ ہے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 100% ماننے کے ساتھ ہے، اور جس کلچر کو، جس تہذیب کو، جس سوسائٹی کو، جس معاشرے کو حضور نے ہمارے لیے بنایا تھا، اسی میں ہماری نجات ہے۔ تو آج ہمارے بچے دوسروں کے تہواروں پر خوشیاں نہیں منا رہے ہوتے۔ آج ان کو یہ سوال کرنے کی نوبت نہیں آتی، تو ایسا انحلال آیا اور ایسے ہمارے بچے، ہمارے نوجوان، ان کو اپنی معاشرت کا پتہ ہی نہیں ہے، ان کو اپنے دین کا پتہ ہی نہیں ہے۔ میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ آیت حیران کرتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورا پورا داخل ہونا پڑے گا، اپنے معاملات کو صاف اور شفاف بنانا پڑے گا۔ آج مسلمانوں کے ساتھ معاملات ٹھیک نہیں ہیں۔ معاملات کہتے ہیں کہ لین دین کو، انسان سماج میں رہتا ہے، لین دین کی ضرورت پڑتی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ حضرت جبریل مجھے اپنے پڑوسیوں کے تعلق سے اتنی نصیحتیں کرتے رہے اور اتنی وصیتیں فرماتے رہے، مجھے یہ اندیشہ ہونے لگا کہ کہیں وہ پڑوسیوں کو میراث کا حقدار نہ ٹھہرا دیں۔ پڑوسی کے حقوق ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ جو تیرے گھر سے سب سے زیادہ قریب جس کا گھر ہے وہ تیرا سب سے پہلا حقدار پڑوسی ہے۔ آج پڑوسیوں کے ساتھ ہماری معاشرت بگڑی ہوئی ہے، ان کے ساتھ رہن سہن کرنا نہیں آتا، اور جب پڑوسیوں کے ساتھ مسلمانوں کے اخلاق اچھے تھے، پوری دنیا کے انسان ایسی بستیاں تلاش کرتے تھے جن بستیوں میں مسلمان آباد ہوتے تھے کہ ہماری جان، مال، عزت، آبرو کا تحفظ اگر ہمیں کہیں ملے گا تو مسلمانوں کی بستی میں ملے گا۔ آج انسانیت ہم سے بھاگ رہی ہے، پوری کی پوری انسانی برادری ہم سے بھاگ رہی ہے، ان کے دل ہم سے پھٹے پڑے ہیں۔ سیدنا عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا پڑوسی تھا، یا غالباً کسی اور ولی کا پڑوسی تھا، اس نے اپنے گھر کی قیمت 2000 لگائی، 2000 دینار یا درہم۔ تو پوچھنے والوں نے کہا کہ آپ ٹھیک ٹھاک تو ہیں، اس علاقے میں جتنے مکانات ہیں ان کی ویلیو 1000 کی ہے، آپ 2000 میں بیچ رہے ہیں۔
اس یہودی نے کہا کہ اگر مجھے ضرورت نہ ہوتی تو میں یہ مکان کبھی نہ بیچتا، اور جو اس کی قیمت میں لے رہا ہوں وہ کم لے رہا ہوں، 1000 میرے گھر کی قیمت ہے اور 1000 ابن مبارک کے پڑوس کی قیمت ہے۔ جب پڑوس کے لوگ ایسے ہوا کرتے تھے تو ان کو قدر آتی تھی، اور ان کو لگتا تھا کہ کیونکہ انہوں نے اسلام کو اپنے اوپر مکمل زندگی میں نافذ کیا تھا، وہ صرف باتوں کے مسلمان نہیں تھے۔ ہم لوگ صرف اور صرف باتوں کے مسلمان ہیں، تو ہمارے جو معاملات اور معاشرت کا معاملہ ہے اور اخلاقیات کا معاملہ ہے، اس کو ہم نے اگر ٹھیک نہیں کیا، ہماری آنے والی نسلوں کو معلوم بھی نہیں ہوگا کہ مسلمانوں کی معاشرت اور مسلمانوں کے معاملات اور مسلمانوں کے اخلاقیات میں اور دوسروں کی معاشرت، معاملات اور اخلاقیات میں بنیادی فرق کیا ہیں۔ مسلمان جب کسی سے لین دین کرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس پیاری سی امت کو کسی چیز میں تنہا نہیں چھوڑا ہے، یتیم اور لاوارث نہیں چھوڑا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے زندگی کے ہر شعبے میں اور زندگی کی ہر فیلڈ میں اس پوری کی پوری انسانیت کی اور مسلمانوں کی رہنمائی فرمائی ہے۔ اتنی رہنمائی فرمائی اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے کہ صحابی کھانا کھا رہے ہیں یا کوئی اور عمل کر رہے ہیں تو دوسرا کہتا ہے کہ تم یہ کیا کر رہے ہو، تم کھانے پینے میں بھی اس طرح کرتے ہو، تو ان صحابی نے فخریہ انداز میں کہا کہ ہمیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نبی عطا کیا ہے، اللہ نے ہمیں ایسا نبی عطا کیا ہے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے ہمیں پیشاب اور پاخانے تک کا طریقہ بتایا ہے۔ کروڑوں سلام ہو محمد عربی پر کہ اللہ کے رسول نے پاک رہنے کا طریقہ سکھلایا۔ دنیا کی اقوام کے پاس پاک رہنے کا اور اپنے آپ کو پاک رکھنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ وضو کا جو طریقہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے اور قرآن نے ہمیں سکھلایا ہے، عجیب طریقہ سکھلایا ہے۔ ہاتھ بھی دھونا ہے، چہرہ بھی دھونا ہے، سر کا مسح بھی کرنا ہے، پیروں کا ٹخنوں تک مسح بھی کرنا ہے، دھونا بھی ہے پیروں کو ٹخنوں تک، اور سنت وضو میں کلائیوں کوہنیوں تک ہاتھوں کو دھونا ہے، اور اس کے دنیاوی فائدے بھی ہوتے ہیں، دینی فائدے بھی ہوتے ہیں۔ یہودیوں کا وضو صرف اتنا سا ہوتا ہے کہ ایک ہاتھ میں پانی کا برتن لے کر بائیں ہاتھ کو دھو لیا جائے 1 یا 3 مرتبہ، اور بائیں ہاتھ میں پانی کا برتن لے کر 1 یا 3 مرتبہ دائیں ہاتھ کو دھو لیا جائے، بس ان کا وضو ہو گیا۔ وہ اپنے آپ کو پاک سمجھتے ہیں۔ حضرت صحابی رسول کسی دوسرے ملک میں، غالباً ایران میں، دسترخوان پر کھانا کھا رہے ہیں، دانہ گر گیا کھانے کا، انہوں نے اٹھا کر کھا لیا، بیٹھے ہوئے لوگوں نے اس کو ناپسند سمجھا، معیوب سمجھا، برا سمجھا کہ یہ کیا ہے، کیونکہ اس کلچر اور اس تہذیب کے ماننے والوں کے یہاں گرا ہوا کھانا اٹھا کر کھانا برا سمجھا جاتا تھا۔ اور آج بھی پلیٹ صاف کرنے کا رواج، یہ صرف اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے کھانے کے برتن کو صاف کرنے کا مزاج یہ مسلمانوں کو دیا ہے، اور یوں فرمایا کہ اچھی طرح صاف کرو، وہ برتن تمہیں دعائیں دے گا۔ اور اماں عائشہ کہتی ہیں کہ حضور اتنے صاف اور اتنے شفاف طریقے سے اپنے برتن کو صاف کرتے تھے کہ میں سینکڑوں ہزاروں برتنوں میں اور تشتریوں میں حضور کے کھائے ہوئے برتن کو پہچان جاتی تھی۔ صحابی رسول سے کہا جا رہی کیا کر رہے ہیں آپ، دانہ اٹھا کر کھا رہے ہیں، یہاں برا سمجھا جاتا ہے۔ ان صحابی کا جواب یہ تھا، وہی جواب اس وقت اس امت سے چاہا جا رہا ہے، آترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء، کہ میں اپنے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ان بے وقوفوں کی وجہ سے چھوڑ دوں۔
قرآن نے اسلام کو نہ ماننے والے اور اسلام پر اعتراضات کرنے والے جب وہ یہ کہیں کہ یہ بے وقوف ہیں، قرآن کہہ رہا ہے الا انہم ہم السفہاء، وہ بے وقوف نہیں ہے جو جن کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بے وقوف ہیں، قرآن کہہ رہا ہے خوب اچھی طرح سمجھ لو، بے وقوف ہوئے جو اسلام کو نہیں سمجھ رہے اور مسلمانوں پر اعتراضات کر رہے ہیں۔ تو ہم کس دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں جس اسلام نے ہر چیز کی رہنمائی کی ہے اور گائیڈ لائنز دی ہیں۔ میں کل ایک کرسچین پادری کا ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا رات میں، ٹونی ولیم نام ہے اس کا۔ اس نے عیسائی قوم کو، مسیحی برادری کو اور پوری کی پوری کرسچینٹی کو خطاب کر کے یہ کہا کہ کزن میرج کا جو رواج کرسچن قوم میں عام ہوتا جا رہا ہے کہ ماموں کے بیٹے کے ساتھ، خالہ کی بیٹی کے ساتھ، پھوپھی کی بیٹی، چچا کی بیٹی، تایا کی بیٹی، ان کے ساتھ بیٹی بیٹوں کے ساتھ آپس میں جو کزن میرج ہیں ان کا جو نکاح ہو رہا ہے یہ غلط ہو رہا ہے۔ اس نے کہا ہماری کتابوں کے مطابق اور جو ان کی مذہبی کتاب ہے جس کو بائبل کہتے ہیں وہ، اور ہمارے یہاں اس کو عہد نامہ قدیم اور عہد نامہ جدید کہتے ہیں، نیو ٹیسٹمنٹ اینڈ اولڈ ٹیسٹمنٹ۔ اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ کزن میرج ہمارے یہاں ناپسندیدہ ہے اور بری بات ہے، کزن میرج نہیں ہونا چاہیے۔ اور اس نے لاجک یہ بتایا، حکمت یہ بتائی کہ جب کزن میرج ہوتی ہے ماموں کے، چچا کے، پھوپھی اور پھوپھوں کے بچوں کے ساتھ آپس میں، تو ان کے اندر جینیٹک ڈس آرڈرز ہوتے ہیں، یعنی بچوں کے اندر اعضاء کے اور باڈی کے پارٹس کے بننے کی جو صلاحیت ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے، اسی لیے بچے لولے اور لنگڑے پیدا ہوتے ہیں۔ کتنی عجیب بات ہے۔ جب انسان اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں نکاح کی جہاں ترغیب دی ہے، وہاں نکاح کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے ماموں، چچا، خالہ، پھوپھی، ان کے بچوں بچیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے شروع یہیں سے کیا، تمہارے لیے یہ حلال ہیں، یہ حلال ہیں، ان کی بیٹی حلال ہے، ان کی بیٹی حلال ہے، ان کے بچے حلال ہیں۔ قرآن ترغیب دے رہا ہے۔ اسی لیے حضرت اقدس مفتی رشید احمد لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے تو یہ رشتے بنائے ہی شادی کے لیے ہیں، تو جن کی عقلوں پر پٹی پڑی ہوئی ہے وہ اپنی قوم کو یہ کہہ رہا ہے ایک دنیاوی لاجک بتا کر کہ چونکہ بچے لولے لنگڑے پیدا ہوتے ہیں اسی لیے یہ غلط بات ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ اور اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام کہتا ہے کہ تمہارے لیے یہ سب کے سب حلال ہیں۔ تو اب ہمارے یہاں اگر اسلام کو ہم اپنا نہیں رہے اور تعلیمات اور دوسروں سے اویئر ہو رہے ہیں، دوسروں سے ایجوکیٹ ہو رہے ہیں اور دوسروں کی تعلیمات کو اپنانے کی کوشش کر رہے ہیں، یقین مانیے اسلام کے علاوہ اور قرآن کے ماننے والوں کے علاوہ اقوام عالم کے پاس اس وقت نفس پرستی کے علاوہ اور ان کی من مانی کے علاوہ ان کے پاس ان کی جھولی میں کچھ اور نہیں ہے۔ جناب محمد رسول اللہ نے اس دین کو اللہ تعالیٰ نے مکمل کیا اور آنے والے تمام دنیا میں آخری بچے تک کے لیے اس دین کو کامل اور اکمل بنایا۔ جب تک دنیا میں انسان آتے رہیں گے اور حالات اور زمانہ جیسے جیسے ترقی کرتا جائے گا، اسلام کی شاخیں پھیلتی اور پھولتی چلی جائیں گی، اور اسلام نے اس دنیا کو وسعت عطا کی ہے دنیا کی تنگیوں سے نکال کر۔ اگر کوئی زندگی گزارنا چاہے تو ہر طرح کے بندے کے لیے اس میں اللہ تعالیٰ نے طریقہ رکھا ہے، لیکن ہم ماننا تو چاہیں، کرنا تو چاہیں، عمل تو کرنا چاہیں۔ دوسری بات، اب میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہم اپنے معاملات کو اچھا بنائیں۔ معاملات میں سب سے پہلے تو
لین دین کا جو معاملہ آتا ہے نا، یہ مسلمانوں کا بڑا گھٹیا ہے۔ پیسے لینا ہمیں یاد ہوتا ہے، دینا یاد نہیں ہوتا۔ قرض لینے میں بڑا مزہ آتا ہے، تجارت کے نام پہ، ضرورت کے نام پہ، لیکن دینے میں لوگ کہتے ہیں قرض حسنہ دے دیجئے، لوگ کہتے ہیں قرض حسنہ دے دیجئے، سامنے والا ہنس کر دے دیتا ہے، دوسرا سامنے والا ہنس کر لے لیتا ہے، اور جب لوٹانے کی باری آتی ہے تو وہ کہتا ہے میں نے تو کہا تھا قرض حسنہ، تو اب آپ بھی ہنسیں اور میں بھی ہنسوں۔ حسنہ کا مطلب اس نے سمجھا ہی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ضرورت پر قرض مانگا ہے، قرض لیا ہے، صحابہ سے بھی لیا، دوسروں سے بھی لیا، لیکن اس کے طریقے اور اصول اور آداب بتلا دیے ہیں۔ ہمارے یہاں اس زمانے میں اور صحابہ کے زمانے میں، اس زمانے میں جو سودی نظام اور انٹرنیشنل لیول پر جو انٹرسٹ کا سسٹم عام ہوا ہے، اور یہ جو بیماری اور یہ وبال جو مسلمانوں نے اپنے سروں پر چڑھایا ہے، اس کی وجہ یہ کہ مسلمانوں نے مسلمانوں کو قرض دینا بند کر دیا۔ جب مسلمان مدد کی نیت سے ایک دوسرے کو قرض دیتے تھے، سود کا خاتمہ ہوتا تھا۔ اگر غیر سودی نظام کو دنیا کے اندر برپا کرنا ہے تو مسلمانوں کو یہ ظرف بنانا پڑے گا کہ وہ قرض ضرورت مند کو قرض دیں، لیکن مسلمان اس لیے نہیں دیتا کیونکہ ملنے کا چانس اور امید نہیں ہوتی۔ صحابہ کے زمانے میں جو سودی نظام کا خاتمہ ہوا تھا وہ ایسے ہوا تھا کہ ضرورت پر سامنے والا قرض لے گا، لیکن اپنی کوئی قیمتی چیز اس کے پاس رہن رکھے گا۔ مثال کے طور پہ مجھے قرض چاہیے، میرا یہ قلم بڑا قیمتی ہے، میں آپ سے آؤں مجھے 1000 روپے دے دیجئے، آپ کہیں جی حضرت لیجئے، لیکن آپ کو اپنی کوئی قیمتی چیز میرے پاس رہن رکھنی ہوگی تو پھر میں آپ کو دوں گا۔ اسلام نے کہیں پر بھی کسی کا نقصان پسند نہیں کیا ہے۔ اگر کوئی ایسے ہی دے دے تو بہت اچھا۔ صحابہ قرض لینے جاتے تھے، کہتے یہ میری تلوار ہے آپ اس کو رکھیں، یہ میری زرہ ہے آپ اس کو رکھیں اور مجھے اتنے قرض دے دیں۔ اس زمانے میں اسی لیے تو سود کا خاتمہ کیسے ہوگا؟ ایک تو یہ کہ بندہ یہ سمجھے کہ سود لینے دینے والا یہ اللہ تعالیٰ سے اعلان جنگ کر رہا ہے۔ آج قرض لیا اسی لیے جاتا ہے کہ واپس نہیں لوٹانا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرض لینے والا اس نیت سے قرض لے کہ نہیں لوٹاؤں گا، حضور نے فرمایا وہ چور ہے، چور۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ جب بندہ قرض لیتا ہے اور اس کی دینے کی اور ادا کرنے کی نیت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مدد بھی فرماتا ہے اور اس کے لیے اسباب پیدا کرتا ہے، اور دینے کی نیت اور ارادہ نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ مدد نہیں کرتا ہے۔ قرض لینا عیب نہیں ہے، لیکن ضرور لیں، ضرورت پر لیں۔ اول تو کوشش کریں کہ ضرورت نہ پڑے اور لینا نہ پڑے کسی سے۔ حضور نے فرمایا کہ قرض کا لینا یہ رات کی بے چینی اور بے قراری ہے اور دن کی ذلت اور رسوائی ہے، کہ جب رات آئے گی سوچے گا کہ ارینج کر کے کہاں سے دوں، دن آئے گا تو سوچے گا کہ اس سے ملاقات ہو گئی تو کیا جواب دوں گا۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ ہلکا پھلکا رہنا چاہیے اپنے معاملات کو۔ ہمارے یہاں تاجر طبقے کو لین دین کی زیادہ ضرورت پڑتی ہے، مسلمانوں کو تجارت کرنا اور بزنس کرنا نہیں آتا، کیونکہ تجارت کا دین اور بزنس کا دین اور معاملات کا دین ہم نے سیکھا ہی نہیں۔ بازار میں کیسے رہتے ہیں، بازاروں کا حال کیا ہونا چاہیے، پروفٹ ریشو کیا ہونا چاہیے، مارجن ریشو کیا ہونا چاہیے، یہ مسلمانوں کو نہیں پتہ۔ مسلمانوں کو یہ پتہ ہے کہ 1 روپے میں مال لانا ہے، 100 روپے میں بیچنا ہے۔ جی ہاں، 1 روپے میں مال لانا ہے، 100 روپے میں بیچنا ہے۔ اور دوسری قوم کا حال یہ ہے کہ وہ 1 روپے میں مال لانا ہے، 2 روپے میں بیچنا ہے۔ ان کے یہاں پروفٹ ریشو کم ہوتا ہے اور سیلنگ فاسٹ رکھی جاتی ہے۔ تو ہم چونکہ معاملات کا دین نہیں سیکھ رہے، اسی لیے تجارت میں ہم آگے نہیں جا پا رہے۔ اب کوئی یہ کہے کہ بھئی
مولوی صاحب آپ یہاں بیٹھ کر دنیا کمانے کی ترغیب دے رہے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا نعم المال الصالح لرجل الصالح، پاکیزہ مال پاکیزہ آدمی کے لیے۔ مال کا کمانا برا نہیں ہے، انسان کو رزق حلال کی کوشش کرنا چاہیے، اور اپنی اولاد کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے حلال طریقے سے کوشش کرنا یہ اس کے اوپر واجب ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ سوال کرے گا۔ اس امت کے اندر نکما پن اس امت کے نوجوانوں میں آ گیا، کچھ کرنے دھرنے کا نام نہیں لیتے۔ شادیوں میں تاخیر کی ایک بڑی وجہ یہ کہ نوجوان بے ہنر بیٹھے ہیں، ان کو ہنر کوئی نہیں آتا، کوئی ہنر نہیں آتا۔ ہمارے نوجوانوں کو الیکٹرک کا ہنر آنا چاہیے، ان کو پلمبنگ آنی چاہیے، ان کو کارپینٹنگ آنی چاہیے، ان کو دوسرے تمام ہنر آنے چاہیے۔ شادیوں میں تاخیر کی بڑی وجہ یہ کہ بچہ ابھی کماتا نہیں ہے، ماں باپ کہتے ہیں کہ ابھی شادی کر دی تو کیا ہوگا، یہ تو اپنے پیروں پہ کھڑا ہی نہیں ہے، اب تک تو یہ لنگڑا تھا، تو شادی کیسے کریں اس کی؟ تو کیوں باپ نے بچے کو 25 سال کی عمر تک آزاد چھوڑا، تجارت کے طریقے نہیں سکھلائے؟ صحابہ کے بچے اور صحابہ وہ تاجر تھے اور اپنے بچوں کو تجارت سکھلاتے تھے۔ ان کا ہر کوئی بندہ بازار میں نکل جاتا، ایک بیچتا دوسرا خریدتا تھا، ان کو خریدنا بھی آتا تھا، ان کو بیچنا بھی آتا تھا۔ کیوں؟ ان کو یہ فکر ہوتی تھی کہ حلال کمائیں گے، حلال کھائیں گے، اس کے اثرات اچھے ہوں گے۔ ہمیں تو حرام کی ایسی لذت لگی ہوئی ہے، اور سود کے نظام کے نظام میں مسلمان ایسا جکڑ گیا ہے، ایسا جکڑ گیا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سود دیں گے تو پیسہ بڑھے گا، سود کے دینے لینے والے کا پیسہ بظاہر نظر آ رہا ہوتا ہے یہ بڑھتا ہے، لیکن سب سے پہلے جو منحوسیت آتی ہے وہ دل کا چین اجڑ جاتا ہے، دل کا سکون اجڑ جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے اعلان جنگ کر کے نہ کوئی کبھی خوش رہ سکتا ہے نہ اس کی اولاد۔ لوگ کہتے ہیں نا اولاد بگڑ گئی، اولاد بگڑ گئی، اولاد بگڑ گئی، تو بھائی صاحب آپ نے کون سا مال کمایا تھا اور کون سا مال کھلایا تھا؟ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سوال کریں گے کہ کہاں سے کمایا اور کہاں سے کھلایا، کیا کھلایا، کہاں کمایا کہاں خرچ کیا۔ جو حضرت جنید بغدادی یا عبد القادر جیلانی فرماتے تھے انا عارف المخرج من المدخل، میں پہچان جاتا ہوں مال کے جانے کی جگہ کو دیکھ کر کہ آیا کہاں سے تھا، یہ جہاں جائے گا۔ اولاد نشیڑی بن رہی ہے، تو نے غلط جگہ سے کمایا تھا، اولاد حرام خوری کر رہی ہے، کہیں نہ کہیں تیرے مال میں حرام کی آمیزش ہوئی تھی۔ تو اپنے مال کو اور اپنے معاملات کو اور اپنی معاشرت کو شفاف بنائیں، رہن سہن کا اور آداب زندگی کو سیکھیں۔ ہماری بہنیں سن رہی ہوں گی، میں عرض کیے دیتا ہوں کہ معاشرت اچھی بنتی ہے جب انسان یہ کوشش کر لے کہ مجھے اپنے آپ کو 100% مسلمان بنانا ہے، صرف نمازوں کا مسلمان نہیں بنانا، مجھے اپنے آپ کو 100% مسلمان بنانا ہے۔ غیر ہمارا لین دین دیکھتے ہیں، وہ ہماری زبان کو دیکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں اسلام از دا بیسٹ، بٹ مسلمان دنیا کے اندر بہت ہی بیڈ کیریکٹر کے ساتھ، ہمارا جو امپیکٹ پڑا ہے اقوام عالم پر، جو اثرات پڑے ہیں وہ بہت برا پڑا ہے۔ وہ صاف کہہ رہے ہیں ہمیں ہمارا دم گھٹ رہا ہے ان مسلمانوں کے درمیان، تو ہم اللہ کے واسطے اس جرم کو بند کریں اور اپنی معاشرت کو اور اپنے معاملات کو اور اپنے رہن سہن کو صاف بنائیں اور بالکل اچھا بنائیں، اپنی زبان سے لے کر اپنے اخلاق تک، اپنے لین دین، تمام چیزوں کو بالکل صاف رکھیں۔ انسان کو مرنا ہے جب یہ خیال ہوگا تو انسان ٹھیک ٹھیک زندگی گزارے گا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضری دینا ہے۔ اور گھر کا رہن سہن کے متعلق 2 باتیں بتاتا ہوں 1 منٹ میں، پھر ختم کر رہا ہوں اپنی بات۔ ایک تو اپنی بیویوں کے ساتھ اپنا سلوک اچھا کریں۔ حقوق العباد کا جو معاملہ ہے نا، حضرت اقدس تھانوی نور اللہ مرقدہ نے لکھا ہے حقوق العباد اصل میں حقوق اللہ ہیں۔ بھئی اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے محبت ہے، اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے پیار ہے، اسی لیے وہ کہہ رہا ہے کہ بندوں کے حقوق ادا کرو، اپنی بیویوں کو ستاؤ مت،
قرآن نے کہا وعاشروہن بالمعروف، ان کے ساتھ اچھے سے رہن سہن اختیار کرو، ان کے ساتھ اچھے سے رہو، ان کے ساتھ بد اخلاقی نہ کرو، بد تہذیبی نہ کرو۔ وہ تمہاری غلام نہیں ہے، تمہاری بیوی ہے، وہ کسی کی جگر کا ٹکڑا ہے، اور تمہارے بچوں کی ماں ہے، تمہاری نسلوں کے چلنے کا چلانے کا ذریعہ ہے۔ اس کو غلام اور اپنی خادمہ نہ سمجھو، وہ اپنا سب کچھ چھوڑ کر آئی ہے، اور جس اولاد کو اس نے تمہارے لیے پیدا کیا اس اولاد کو عزت دو۔ اکرموا اولادکم، اس اولاد کو عزت سکھاؤ، اس اولاد کو دین سکھاؤ، اس کو عزت دو۔ تو ہم یہ 2-3 باتیں جو میں نے بنیادی عرض کی ہیں، زیادہ واقعات سنانے مجھے نہیں آتے، میں نے معاشرے کی نبض پر ہاتھ رکھا ہے۔ اللہ کرے کہ میری یہ باتیں ہم سب کو سمجھ میں آ جائیں اور ہم 100% اسلام کے ہر گوشے اور پہلو پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جن لوگوں نے سنت نہ پڑھی وہ سنت پڑھ لیں۔